السلام علیکم۔ داستان کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کی سلطنت بہت بڑی تھی، لیکن اس میں ایک عیب تھا۔ یہ ہر روز جوان کنواری لڑکی کے ساتھ اپنے محل میں رات کو سویا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی 3 بیویاں تھیں اور اس کو اپنی بیٹی سے سخت نفرت تھی۔ کہتا تھا لوگوں کو کہ اگر میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس نے پہلی شادی کی تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر اس نے دوسری شادی کی تو اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور اس نے تیسری شادی کی تو اس کو ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کو بیٹی سے سخت نفرت تھی اور خود ہر روز ایک جوان کنواری لڑکی کے ساتھ بستر پر سویا کرتا تھا۔ بیویوں کے پاس کم ٹائم گزارتا تھا۔ جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے کہا میں اپنی بیٹی کو قتل کر دوں گا۔ اس کے محل میں ایک بوڑھی دائی رہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کو قتل کر دے گا تو اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے اپنی بیٹی دے دے، میں اس کو لے کر جاتی ہوں اور میں اس کو قتل کروا دوں گی۔ بادشاہ نے کہا لے جا، میری آنکھوں سے دور اس کو۔ وہ دائی اس بچی کو لے کر چلی گئی اور جا کر اپنے گھر چھوڑ دیا اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگی یہ تمہاری بہن ہے، اس کی پرورش کرو۔ اس کے بیٹے اس بچی کی پرورش کرنے لگے۔ ادھر جب دائی واپس آئی تو آ کر بادشاہ سے کہنے لگی بادشاہ میں اس کو قتل کر کے آ گئی ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ یہ بادشاہ ہر روز ایک جوان لڑکی کے ساتھ بستر پر سوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کام کے لیے کہیں جا رہا تھا اور جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آج رات جو جوان کنواری لڑکی میرے پاس آنی ہے اس کو میرے ساتھ ہی بھیج دو۔ اس کے مشیر وزیر نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ وہ جوان کنواری لڑکی بھی ساتھ ہی لے لی۔ انہوں نے اور لے کر چلے گئے۔ بادشاہ تقریباً 3 دن واپس نہ آیا اور ایک ہی لڑکی کو 3 دن استعمال کرتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب بادشاہ واپسی آیا اور آ کر اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور ایک جوان کنواری لڑکی کو لے آیا۔ ہر رات کی طرح پھر وہ جوان کنواری لڑکی کو منگوانے لگا۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ بازار گیا۔ اس نے ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی دیکھی۔ بادشاہ کا دل پھسل گیا اور کہنے لگا یہ کون ہے میری سلطنت میں اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ شہزادی ہو۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا اس کے ساتھ جو بھی آدمی ہے اس کو پکڑ کر قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، اس کو پکڑ کر قید خانے بھیج دیا گیا اور اس لڑکی کو لے کر محل میں آ گیا۔ جب لڑکی محل میں داخل ہوئی تو اس نے محل میں آ کر دائی کو دیکھا اور آ کر کہنے لگی واہ اماں تو یہاں رہتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں کہیں کام کاج کے لیے دور جاتی ہوں، آپ تو بادشاہ کے محل میں آ کر یہ کام کرتی ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو اس نے جوان لڑکی کے منہ پر عورت نے ہاتھ رکھ دیا، یعنی کہ جو دائی تھی۔ وہ کہنے لگی تو نے بولنا نہیں ہے۔ خیر وقت گزر گیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس جوان لڑکی کو بادشاہ کے کمرے میں بلایا گیا۔ بادشاہ کا بستر لگا دیا گیا، بستر پر پھول سجا دیے گئے۔ یہ جوان لڑکی بادشاہ کے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ اندر داخل ہوا تو بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک حسین و جمیل لڑکی بادشاہ کے سامنے تھی۔ بادشاہ کبھی چلتا ادھر جا رہا تھا، کبھی چلتا ادھر جا رہا تھا اور دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا کہ یہ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ میں سویا ہوں، لیکن اس لڑکی کی تو اپنی ہی بات ہے۔ برکہ بادشاہ باہر آ گیا اور اپنے وزیر سے کہنے لگا میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، میں نے ایسی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی، آج تو میری رات بہت اچھی گزرے گی۔ یہ کہہ کر اپنے وزیر کو مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ جا کر دیکھا تو جوان لڑکی اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے جا کر اس کا دوپٹہ اتار دیا اور اس کو دھکا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ بادشاہ جب اس کے قریب ہوا تو اس کے جسم پر ہاتھ لگانے لگا۔ جب اس کی قمیض کو اتارنا چاہا، پھر بادشاہ نے اس کے سامنے سینے پر ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی بادشاہ نے ہاتھ لگایا تو بادشاہ کا ہاتھ کانپنے لگا اور دیکھ کر کہنے لگا اس کی شکل تو ہو بہو میری ہی طرح لگتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر جب بادشاہ نے اس ہاتھ سامنے کیا تو بادشاہ کا دل اندر سے کہنے لگا نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بادشاہ نے دوبارہ پھر کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ بادشاہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور دل دھڑکنے لگا، دھک دھک کرنے لگا۔ بادشاہ جلدی سے باہر آیا اور آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ادھر دائی باہر کھڑی تھی اور کہنے لگی
بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، تجھے تو پتا ہے میں ہر روز ایک جوان کنواری لڑکی کے ساتھ سوتا ہوں، لیکن آج جب میں اس کے پاس گیا ہوں، لڑکی تو بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی، لیکن جب میں ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، میں پسینے میں شرابور ہو جاتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا، اس کی شکل بھی جب میں نے غور سے دیکھی تو میرے ہی طرح لگتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، بادشاہ میں پھر کہتی ہوں، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات سچ میں بتاؤں؟ بادشاہ کہنے لگا، بول۔ تو کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ تیری ہی بیٹی ہے۔ جب تیری بیٹی پیدا ہوئی تو نے کہا اس کو قتل کروا دو، تو میں نے اس کو اپنے گھر لے گئی اور گھر لے جا کر اس کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ میرے بیٹے نے اس کو اپنی بہن بنا لیا۔ بادشاہ سلامت، ایک دن میرا بیٹا اس کے ساتھ بازار آیا، میرے بیٹے کو تو نے قیدی کروا دیا اور اس کو اپنی محل میں لے آیا، اور آج رات جب اس کے پاس گیا تو تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ تیری ہی بیٹی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے؟ جب بادشاہ نے دیکھا اور دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رو کر کہنے لگا، اوہو، مجھے تو آج پتا چلا ہے بیٹی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ میں تو ایسے ہی لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں اجاڑتا رہا۔ پھر بادشاہ نے جو قیدی لڑکا تھا اس کو رہا کروا دیا اور اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، پریشان نہ ہو، تو میری ہی بیٹی ہے، اس لیے تو مجھے شہزادی کی طرح لگتی تھی۔ بادشاہ باہر آ گیا اور پھر اس نے ایسے گناہوں سے